السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری شادی بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی۔ ایک رات اس کا مجھے میسج آیا کہ چلو شادی کر لیں۔ یہ بات میرے لیے تشویشناک تھی کیونکہ ایک سیٹل لائف کے بغیر شادی کرنا ہمارے خود ساختہ اصولوں کے خلاف تھا۔ ہم ایک دوسرے کو عرصے سے جانتے تھے، ایک شہر، ایک محلہ اور پھر ایک سکول۔ ہماری پسند ٹین ایج میں ہی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ متوسط گھرانوں سے ہونے کے باوجود اس نے میری نسبت بڑے مشکل حالات دیکھے تھے، جس کی ایک وجہ اس کا مخصوص گھرانہ تھا۔ وہ مالی طور پہ بھی وہ بہت مستحکم نہیں تھے، اسی باعث اس نے ہمیشہ ایک سیٹل لائف پارٹنر کی خواہش کی تھی۔ شاید اس کے لیے یہی ایک راہ فرار بچی تھی۔ میں بھی ابھی حال ہی میں گریجویٹ ہوا تھا اور ہر پاکستانی نوجوان کی طرح ڈگری کرنے کے بعد یہ سوچ رہا تھا اب کمائی کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس دن اس کے گھر میں معمول کے مطابق ہونے والی لڑائی کچھ مختلف تھی۔ جب اس کا مجھے میسج آیا تو میرے طوطے اڑ چکے تھے۔ اس نے اپنے سارے اصولوں کی گٹھلیاں ایک دنکے کے ساتھ باندھ دی تھی اور وہ میں تھا۔ اس نے بس ایک سوال کیا، 2 وقت کی روٹی اور رہنے کے لیے گھر دے سکتے ہو؟ عورت بھی عجیب شے ہے، جب خواہش کرنے پہ آئے تو قارون کے خزانے بھی کم پڑ جائیں، اور جب گزارا کرنے پہ آئے تو ایک چھت اور روٹی کو جنت بنا لیتی ہے۔ میں جذبات کے معاملے میں عمر و یار نہیں تھا، میں نے اس کے علاوہ کبھی کسی کا سوچا نہیں تھا۔ اس کے اعتماد نے میرا ڈر بھی نگل لیا تھا، اور اگلے دن میں سر جھکائے والدین کے سوالوں کے لشکر کے سامنے محبت کی تلوار لیے تنہا کھڑا تھا۔ بادل بہت گرجے برسے لیکن میرے ارادوں کے باد بانوں کو گرا نہ سکے تھے۔ اس کے گھر میں کیا ہوا مجھے اس کا اندازہ تھا، نہ پوچھنے کا حوصلہ تھا۔ اس کی طرف سے زیادہ تر لوگوں کا بائیکاٹ تھا کیونکہ وہ خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے تھے۔ بڑی سادگی سے نکاح کر کے ہم اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ میرا کمرہ چھوٹا تھا، والدین کے کمرے کو ہمارے لیے خالی کر دیا گیا۔ جہیز میں اس کے پاس 2 اٹیچی کیس تھے جو شاید اس کی ماں نے اپنے والے خالی کر کے اسے دے دیے تھے۔ ایک میں کچھ کپڑے تھے جن میں زیادہ تر پرانے تھے، دوسرے میں کتابیں اور میرے دیے کچھ تحفے جو میں بھی بھول چکا تھا لیکن اس نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ شادی کی پہلی رات ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑی دیر ہنستے رہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، لیکن ان کہکوں کو پیچھے فکریں ہم دونوں کو چہروں پر عیاں تھی۔ شادی چونکہ جلد بازی اور خاندان والوں کی ناراضگی میں ہوئی تھی، منہ دکھائی کہ پیسے میرے پاس نہیں تھے۔ ایک دوست سے ادھار پکڑ کے سونے کی ایک ہلکی سی انگوٹھی اسے دی، جسے اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں تمہارے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں، جن حالات میں شادی ہوئی ہے اس سے بھی میں واقف ہوں، جب خود لا سکو گے تب لوں گی۔ میں تب تھوڑا سا شرمندہ ہوتے ہوئے پوچھا، اچھا بتاؤ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میں کسی دن وہ بھی ضرور پوری کر دوں گا۔ اس نے کچھ تعامل کے بعد کہا، زندگی میں 2 ہی خواہشات کے لیے خدا کے سامنے گڑ گڑائی ہوں، ایک اپنا گھر ہو، چاہے بہت چھوٹا سا ہو لیکن اپنا ہو، اور دوسرا میرے سامنے ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور مسکرانے لگے۔ پسند کی شادی پہ عورت اپنے پہلے گھر والوں سے سنتی ہے، بعد میں سسرال سے۔ وہ ساری کشتیاں جلا کے آئی تھی، اسی نے زبان سی لی۔ اب اگلی ذمہ داری میری تھی۔ ایک دوست کے توسط سے لاہور ایک کار سینٹر میں جاب مل گئی تھی، لیکن میں کبھی اپنے شہر سے باہر نکلا نہیں تھا، ایک انجان شہر میں جانے کے لیے مجھے تھوڑا سا سرمایہ درکار تھا۔ ابو سے مجھے 10,000 روپے ملے، اگلے ہفتے کی ٹکٹ تھی۔ رات کو میں حساب و کتابوں میں مصروف تھا، وہ میرے پاس آئی۔ اس نے اپنے زور سے بند مٹھی کھولی اور میرے سامنے کر دی۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، میرے پاس پیسے ہیں، یہ تم اپنے پاس۔ یار مجھ سے جھوٹ نہ بولا کرو، مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ پیسوں کی ضرورت تھی مجھے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کسی ماسٹر پلانر کی طرح مجھے سمجھانے لگی۔ میں نے بھی ایک پلان سوچا ہے۔ کیا تمہاری گندم گاؤں سے آتی ہے نا؟ ہاں، تم ایسا کرو، ان پیسوں سے گندم لے لو، گھر کے لیے بھی لینی ہے، گاؤں سے تمہیں سستی مل جائے گی۔ میری ایک دوست ہے، اس سے بات کی ہے، میں نے اس کو ضرورت ہے، تم یہاں سے اٹھا کے وہاں دے دینا، کچھ پیسے بچ جائیں گے۔ وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے مجھے ایک بزنس پلان سمجھا رہی تھی۔
میں اس کی معصومیت پہ مسکرایا، لیکن پلان برا نہیں تھا، پلان کامیاب رہا۔ یہ پلان ہم نے گھر والوں سے مخفی رکھا۔ پیسے لے کے جب میں گھر آیا تو رات کو ہم چھوٹے بچوں کی طرح پیسے گن رہے تھے، جیسے بچے گلا توڑنے کے بعد گنتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو پورا حساب ہوتا ہے۔ ہمیں فی من 350 کے حساب سے 6,630 6300 منافع ہوا۔ یہ ہمارا پہلا کامیاب بزنس تھا۔ 2000 میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پہ رکھا، کیونکہ اصولی طور پر یہ اسی کی کمائی تھی۔ اگلے ہفتے اسے چھوڑ کے لاہور نکل گیا۔ لاہور میرے لیے انجان تھا۔ کچھ دن دوست کے گھر رہا، بعد میں جب اپنے رہائش ڈھونڈنی پڑی تو دار روٹی کا بھاؤ پتہ چلنے لگا۔ رہائش اور ماہانہ خرچوں کا حساب لگایا تو یہ میری سوچ سے تھوڑا زیادہ تھا۔ پیچھے میری ایک منتظر بیوی بھی تھی اور ایک تنخواہ میں مجھے میرا گزارا ہوتا مشکل نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ اس کی محبت تھی یا احساس ذمہ داری کہ میں نے تہیہ کیا کہ کچھ نہ کچھ تو کروں گا ہی۔ اس نے آ کر میرے بھروسے پہ سب چھوڑا ہے تو میں اس کا بھروسہ نہیں توڑنے دیتا۔ میں نے اپنے کال سینٹر کے قریب کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے وہاں ایک ریسٹورانٹ میں مجھے نوکری مل گئی۔ ہوتا اب یہ تھا، صبح 7 سے شام 5 بجے تک میں کال سینٹر میں ہوتا، وہاں سے آ کے سو جاتا۔ رات 12 بجے سے صبح 6 بجے نائٹ شفٹ پہ ریسٹورنٹ پہ، وہاں سے مجھے 2 وقت کا کھانا مل جاتا، جس سے میرا کافی خرچہ بچ جاتا تھا۔ کال سینٹر کی تنخواہ 15,000 تھی، جو کمیشن کے 25-26 بن جاتا، اور ریسٹورنٹ والے مجھے 8,000 دیتے۔ اس اضافی کام کا میں نے گھر نہیں بتایا تھا، ورنہ میری بیوی مجھے یہ کبھی کرنے نہ دیتی۔ مہینے بعد گھر گیا تو 12,000 اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ 3 دفعہ گنے، پھر انہوں نے چوما اور نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنے ٹیچی کیس میں اپنے حق سمجھ کے رکھ لیا۔ اس کی وہ خوشی میرے لیے کائنات کی سب سے محبوب چیز تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہاں کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس نے بھی بردباری کی انتہا کرتے ہوئے خود ہی منع کر دیا تھا۔ اس کی دعائیں تھیں یا اس کا رزق۔ 2 ماہ بعد ہی مجھے ایک فرم میں نوکری مل گئی، جہاں میری تنخواہ 40,000 تھی، جو میری سوچ اور ضروریات کے حساب سے کافی زیادہ تھی۔ محنت کی عادت تو مجھے پہلے ہی تھی، سو فارغ وقت میں نے ایک پیکنگ کمپنی میں نائٹ شفٹ پہ نوکری کر لی۔ یہ کام ریسٹورنٹ سے کافی بہتر اور صاف ستھرا تھا اور تنخواہ بھی مناسب تھی۔ اس نوکری کا میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ اس کو سرپرائز دوں گا۔ اس دفعہ میں 2 ماہ بعد گھر گیا، اس کی سالگرہ تھی اور گھر والوں کے سامنے ہم انتہا کے مصرے تھے، ان کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ سالگرہ پہ ایک چھوٹا سا کیک ہم 7 لوگوں میں تقسیم ہو گیا۔ رات کو جب ہم کمرے میں اکیلے ہوئے تو ایک ڈبہ پکڑا دیا۔ اس نے خوشی اور حیرت سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، کیا ہے اس میں؟ خود ہی دیکھ لو۔ او اچھا، میرے پاس بھی کچھ ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، واقعی کیا؟ اس نے اپنے ٹیچی کیس سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کے مجھے دے دیا۔ پہلے اس نے اپنا ڈبہ کھولا تو خوشی کے مارے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ ایک اینڈرائڈ سمارٹ فون تھا۔ اس کو فوٹوگرافی اور برانڈ سرچ کرنے کا حق تھا، جس کو وہ دوستوں کے موبائل سے کبھی کبھار پورا کر لیتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اسے نکالا، آن کیا اور کہا، لیٹس ٹیک اے سیلفی۔ اور یہ ہماری ایک ساتھ پہلی باقاعدہ فوٹو تھی۔ اب میری باری تھی۔ میں نے گفٹ گولنا شروع کر دیا۔ یہ ایک سپورٹس واچ تھی۔ اسے میری خواہشات کا بخوبی علم تھا۔ یہ کافی مہنگی تھی، جس کی میں نے زندگی میں ہمیشہ بس خواہش ہی ظاہر کی تھی۔ اس کے پیسے اس نے اپنے خرچے میں سے کیسے بچائے، وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے تحفے کے آگے میرا تحفہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس رات ہم نے اپنے تحائف کو خوب انجوائے کیا۔ عورتیں گھرداری کے معاملے میں بہت دور اندیش ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ہمسفر کے ساتھ بچوں کے نام، حتیٰ کہ ہونے والے گھر کے پردوں اور چادروں کے ڈیزائن تک شادی سے پہلے سوچ لیتی ہیں۔ ہم نے شادی کی پہلی رات یہ وعدہ کیا تھا کہ اولاد کی طرف تب جائیں گے جب ان کو خود سے بہتر زندگی دے سکیں گے۔ ہماری اگلی کوشش اپنے گھر کے لیے تھی، جس کے لیے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے چھپ کے کوشش کر رہے تھے۔ اس نے بھی ایک پرائیویٹ اسکول میں آکسفورڈ میں ٹیچنگ شروع کر دی تھی اور گھر میں بھی کچھ بچے پڑھنے آ جایا کرتے تھے۔ گھر میں اس معاملے کو لے کے کبھی کبھی گرما گرمی بھی ہو جاتی کہ بہنیں جوان ہو رہی ہیں، ان کا تمہیں خیال بھی نہیں ہے۔ گو میں گھر میں تھوڑا خرچہ دے دیتا تھا، لیکن ساس بہو کی وہی اصلی لڑائی کہ سارا خرچہ ہمارے ہاتھ میں ہو۔ میں نے اس حوالے سے
کبھی گھر میں بحث نہیں کی، وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ خود ہی امی کو دے دیتی تھی۔ اس کا بھی حل ہم نے ایسے نکالا تھا۔ ایک دن میں گھر آیا، میں نے پلان کے مطابق جان بوجھ کے اس بات پہ خوب لڑائی کی کہ خرچہ گھر نہیں دے گی، وہ جوان ہے، نئی بیاہی ہے، سو اس کی بھی اپنی ضروریات ہیں۔ والدہ گرج برس کے چپ ہو گئی تھی۔ جب اس کی تنخواہ آئی تو اس نے خود ہی والدہ کو تھوڑے پیسے دے دیے، تو وہ کہتے رہے کہ ماں زیر ہو گئی، یہ کیسی فرما بردار بہو ہے، جبکہ یہ پلان بھی بہو کا تھا۔ 2 سال بعد آخر وہ دن آ گیا جس کے لیے اس نے ساری زندگی خواہش اور میں نے محنت کی تھی۔ یہ بھی اس کا برتھ ڈے سرپرائز تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں 4.5 مرلے کا ایک پلاٹ تھا۔ اس کو جب میں نے بتایا یہ تمہارا ہے تو زندگی میں پہلی دفعہ میرے سامنے وہ دھاڑے مار مار کے زاروں قطار رونے لگی، جیسے یہ سب آنسو اس نے اسی دن کے لیے بچا رکھے تھے۔ ہم کافی دیر خالی پلاٹ میں مٹی پہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بیٹھے رہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی زمین پہ گھسیٹتی اور کسی بچے کی طرح لکھ کے دہراتی، میری ملکیت زندگی اب ٹریک پہ آ چکی تھی۔ جس دن مجھے اس کی پریگننسی کا پتہ چلا، اس دن میں پاگلوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ ہم نے گھر کا کام، بچوں کے کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا پلان کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات اس کی طبیعت معمول سے زیادہ خراب ہو گئی۔ میں اپنی زندگی میں سارا کو لے کر کبھی نہیں ڈرا تھا، اس وقت بھی نہیں جب پورے خاندان کے سامنے میں اکیلا کھڑا تھا، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ اس کی حالت نے میری روح نچوڑ کے رکھ دی تھی۔ میں اسے لے کر ہسپتال بھاگا۔ میری حالت یہ تھی، شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے بٹن بند نہیں تھے اور میں ننگے پیر ہسپتال میں اس کو اٹھا کے بھاگ رہا تھا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ڈاکٹر نے ایک زندگی بچانے کا آپشن دیا تھا جس کا جواب واضح تھا۔ میں وارڈ کے باہر فرش پہ گھنٹوں بیٹھ کے بیٹھا اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن خدا کچھ اور منظور تھا۔ اس نے اس کے لیے بہتر گھر چن رکھا تھا۔ وہ ایک بیٹی کا تحفہ دے کے مجھے دغا دے گئی۔ اس کا تحفہ ہمیشہ کی طرح میرے سارے تحائف پہ بھاری تھا۔ میں نے اسی کے نام پر ہماری بیٹی کا نام رکھا۔ آج بھی اپنی بیٹی کو جب اس پوش علاقے میں ایک خوبصورت پلاٹ کے پاس اس کی ماں سے ملوانے لے کر جاتا ہوں تو وہ مجھ سے اکثر پوچھتی ہے، بابا ماما سب سے یہاں الگ تھلگ کیوں رہتی ہیں؟ میں اسے ہمیشہ ٹال دیتا ہوں۔ میں اسے کس طرح بتاؤں کہ یہ اسی کا گھر ہے، یہ اسی کی ملکیت ہے جس پہ اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔